یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو ساری زندگی کسی ہمسفر کی تلاش میں رہا، مگر اسے حقیقت تب معلوم ہوئی جب اسے احساس ہوا کہ وہ کبھی اکیلا تھا ہی نہیں۔ ایک خاموش اور مصروف شہر میں ماجد نام کا ایک نوجوان رہتا تھا، جو بظاہر ایک عام زندگی گزار رہا تھا، مگر اس کے دل کے اندر ایک عجیب سی اداسی اور خلا تھا۔ وہ لوگوں کے درمیان رہتا، دوستوں کے ساتھ ہنستا بولتا، خاندان کے ساتھ وقت گزارتا، مگر جب وہ اکیلا ہوتا تو اسے ایک گہری تنہائی محسوس ہوتی، جیسے اس کے اندر کوئی خالی جگہ ہے جو کبھی بھر نہیں سکتی۔ وہ اکثر خود سے یہ سوال کرتا کہ آخر وہ کیوں مطمئن نہیں ہے، کیوں اسے لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ کمی ہے، کیوں کوئی بھی رشتہ اس کے دل کو مکمل سکون نہیں دے پاتا۔ اس کے دل میں ایک خواہش تھی کہ اسے کوئی ایسا انسان ملے جو اسے مکمل طور پر سمجھ سکے، جو اس کے دل کی ہر بات بغیر کہے جان سکے، اور جو اس کی تنہائی کو ختم کر دے۔ اسی تلاش میں وہ نئے لوگوں سے ملتا، دوستیاں کرتا، رشتے بناتا، مگر ہر بار کچھ وقت بعد اسے وہی خالی پن محسوس ہوتا۔ شروع میں ہر نیا رشتہ اسے امید دیتا، اسے لگتا کہ شاید اب اسے وہ ہمسفر مل گیا ہے جس کی وہ تلاش میں تھا، مگر وقت کے ساتھ وہ امید ختم ہو جاتی اور وہ دوبارہ اسی جگہ آ کھڑا ہوتا جہاں سے اس نے آغاز کیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ مایوس ہونے لگا، اسے لگنے لگا کہ شاید اس کے نصیب میں سکون نہیں، شاید وہ واقعی اکیلا ہے اور اسے اسی تنہائی کے ساتھ جینا ہوگا۔ اس کی یہ کیفیت اسے اندر سے کمزور کرنے لگی، وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہوئے بھی خود کو الگ محسوس کرتا، جیسے کوئی اسے سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ایک دن وہ اسی اداسی اور بے چینی کے ساتھ شہر سے باہر نکل گیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید تنہائی میں اسے اپنے سوالوں کا جواب مل جائے۔ وہ بغیر کسی منزل کے چلتا رہا، لمبے راستوں سے گزرتا ہوا، یہاں تک کہ وہ ایک ویران اور خاموش علاقے میں پہنچ گیا جہاں سورج غروب ہونے کے قریب تھا اور فضا میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ تھک کر رک گیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ اسی لمحے اس کی نظر اپنے سائے پر پڑی جو شام کی دھندلی روشنی میں اس کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا تھا۔ وہ کافی دیر تک اپنے سائے کو دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار اسے غور سے دیکھ رہا ہو۔ اسے احساس ہوا کہ یہ سایہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہا ہے، چاہے وہ خوش ہو یا غمگین، لوگوں کے درمیان ہو یا تنہا، یہ ہمیشہ اس کے ساتھ موجود رہا ہے۔ اسی لمحے اسے قریب ہی ایک درویش نظر آیا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماجد اس کے پاس گیا اور اپنی تنہائی کا ذکر کیا۔ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی ایک ایسے انسان کی تلاش میں رہا ہے جو اسے سمجھ سکے، مگر اسے کبھی کوئی ایسا نہیں ملا، اور وہ اب اس تلاش سے تھک چکا ہے۔ درویش نے مسکرا کر اس کے سائے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ کیا اس نے کبھی اسے دیکھا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ماجد نے حیرت سے اپنے سائے کو دیکھا اور کہا کہ یہ تو صرف ایک سایہ ہے، اس میں کیا خاص بات ہے؟ درویش نے نرمی سے کہا کہ یہی سایہ اسے ایک بڑی حقیقت دکھا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ کبھی اکیلا نہیں تھا، وہ ہمیشہ اپنے ساتھ تھا، مگر اس نے کبھی خود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سن کر ماجد خاموش ہو گیا، کیونکہ اس نے پہلی بار اس زاویے سے سوچا تھا۔ وہ ساری زندگی دوسروں سے یہ امید رکھتا رہا کہ وہ اسے سمجھیں گے، مگر اس نے کبھی خود کے ساتھ بیٹھ کر اپنے دل کی بات سننے کی کوشش نہیں کی۔ درویش نے کہا کہ انسان جب تک خود کا ہمسفر نہیں بنتا، دنیا کا کوئی بھی انسان اس کی تنہائی کو ختم نہیں کر سکتا، کیونکہ اصل تعلق باہر نہیں بلکہ اندر بنتا ہے۔ یہ بات ماجد کے دل میں اتر گئی، اسے محسوس ہوا کہ اس کی اصل کمی کسی اور کی موجودگی نہیں بلکہ خود سے دوری تھی۔ وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھا رہا، اپنے سائے کو دیکھتا رہا، اور پہلی بار اسے وہ سایہ اجنبی نہیں بلکہ اپنا محسوس ہوا، جیسے وہ خود کو پہلی بار پہچان رہا ہو۔ اس دن کے بعد ماجد کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ وہ اب بھی لوگوں سے ملتا تھا، رشتے بناتا تھا، مگر اب وہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں پر انحصار نہیں کرتا تھا۔ اس نے خود کے ساتھ وقت گزارنا سیکھ لیا، اپنی خاموشی کو سمجھنا سیکھ لیا، اور اپنے دل کی آواز سننا شروع کر دی۔ جب وہ اکیلا ہوتا تو اب اسے تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک سکون محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ اپنے سب سے سچے ہمسفر کے ساتھ ہو۔ آہستہ آہستہ اس کے اندر کا خلا بھرنے لگا، اور اس کے چہرے پر ایک نرمی اور اطمینان آ گیا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ کچھ مہینوں بعد لوگ اسے دیکھ کر حیران ہوتے، کیونکہ وہ پہلے جیسا اداس اور بے چین انسان نہیں رہا تھا، بلکہ اب وہ ایک متوازن اور پرسکون شخصیت بن چکا تھا۔ ایک دن کسی نے اس سے پوچھا کہ کیا اسے وہ ہمسفر مل گیا جس کی وہ تلاش میں تھا، تو وہ مسکرا کر بولا کہ ہاں، اسے وہ مل گیا ہے، اور وہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ تھا، بس اسے پہچاننے میں دیر ہو گئی۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی ایسے شخص کی تلاش میں رہتا ہے جو اسے مکمل کرے، جو اس کی تنہائی کو ختم کرے،
مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ جب تک انسان خود کو نہیں سمجھتا اور خود کا ساتھ نہیں دیتا تب تک کوئی بھی رشتہ اسے مکمل نہیں کر سکتا۔ اصل سکون اس وقت آتا ہے جب انسان خود کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، کیونکہ سب سے پہلا اور سب سے سچا ہمسفر انسان خود ہوتا ہے، اور جب وہ خود کو پا لیتا ہے تو دنیا کی کوئی بھی تنہائی اسے تکلیف نہیں دیتی۔